على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ هُمْ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورهم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز إنما الحياة الدنيا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والتسليم: حق المسلم على المسلم بسبعة: وفي رواية آخر بستة باختلاف يسير. أولها باتباع الجنائز إلى آخر الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو من علم ينتفع به أو من ولد صالح يدعو له. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. শ্রদ্ধেয় উলামায়ে কেরাম, হফাজে কেরাম ও সম্মানিত দিনদার ইমানদার ভাইগণ ও আমার স্নেহের পাত্র আমার ছোট ছোট ভাইগণ, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার এহসান মেহেরবানি, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে পবিত্র জুমার দিনে আল্লাহ তাআলার আহকামের মধ্যে সবথেকে বড় হুকুম, সবথেকে প্রিয় হুকুম, আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় হুকুম জুমার ফরজ নামাজ আদায় করার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সমবেত করেছেন, একত্রিত করেছেন। আল্লাহ তাআলার এহসান মেহেরবানি। সাথীদের রায় আসছিল যে আপনি কিছু উর্দুতে কথা বলেন। তো আমার এখানে যারা বসা আছে তাদেরকে আমি একটু জিজ্ঞাসা করতে চাই যে উর্দুতে বললে আপনাদের কি কোনো অসুবিধা হবে? ইমাম সাহেবেরও রায়, আমাদের মোতাওয়াল্লি সাহেবেরও রায় এবং আমাদের মুকাররিরেরও রায়, আপনি উর্দুতে কিছু কথা বলুন। উর্দুতে বললে আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে কি? হয়তো কোনো সাথী আছে যাদের উর্দুতে বললে উপকার হবে, না বাংলাতেই বলবো, না মিক্স করে বলবো?
اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان نامی بہت بڑی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے جس کی قیمت کو ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کہ اس ایمان کی بنیاد پر دنیا اور آخرت میں فلاح اور بہبود اور کامیابی کا وعدہ ہے۔ ایمان کب سے ہے اور کب تک ہے؟ ایمان جب سے ہم پیدا ہوئے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، جب سے ہم بالغ ہوئے، اس وقت سے لے کر من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اس وقت تک ہے۔ محدثین نے فرمایا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب اتصال کلام بالموت، اتصال ایمان بالموت، ایکان تصدیق، ایکان قلبی، تصدیق قلبی بالموت۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نصرانی، کوئی یہودی، کوئی ہندو، غیر مسلم جو اچھی طرح سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا جانتا ہے اور وہ بھی اگر آخر میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو دخل الجنہ، اس کے لیے بھی ثابت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے ذہن میں کچھ غلط فہمی ہے اس سلسلے میں۔ ہمارے اندر جو ایمان والے ہیں ان کے اندر بھی کچھ کوتاہی اور کمی ہے، اور اس حدیث شریف کو سمجھنے میں کچھ غلط فہمی ہے، لیکن محدثین کی کیا رائے ہے، فقہا کی کیا رائے ہے، یہ ہمیں جاننا، ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم دھوکہ کھائیں گے۔ جس طرح دنیا میں لوگ ہم کو دھوکہ دیتے ہیں، بہت سارے پولیٹکس والے ہم کو دھوکہ دیتے ہیں، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، آ جاؤ ہماری طرف، ہماری پارٹی میں، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم بچ جاؤ گے، دشمن تم کو ہلاک نہیں کر پائے گا، ہم تمہارے اوپر چھاتا ڈال دیں گے ایسا کہ تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، وہ بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ایمان اور اعمال کے دشمن ہے، غرض اسلام کے دشمن ہے، وہ بھی ہم کو دھوکہ دیتے ہیں کہ زندگی بھر جو چاہے کرتے رہو اور آخر میں جا کر لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، بس کامیاب ہو جاؤ گے، نجات مل جائے گی۔ محدثین فرماتے ہیں اگر کوئی عیسائی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو کیا وہ کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں، لا الہ الا اللہ کے ضمن میں محمد الرسول اللہ انکلوڈ ہے، اس سے متعلق ہے، اس سے بالکل منضبط ہے، یہ کبھی الگ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ لا الہ الا اللہ بیان کیا گیا ہے، لیکن مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کمپلیٹ، اور ایمان کا جو مطلوبہ ہے، جو مقتضا ہے، جو تقاضۂ حال ہے، ان تمام چیزوں کو بجا لانا، جس کو ہم کہتے ہیں اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، اعمال بالارکان، ان تینوں چیزوں کے مجموعہ کا نام ایمان ہے، اور ان تینوں چیزوں کو ہی یہاں پر سمجھایا گیا ہے، جس کے آخر تک یہ تینوں چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گی۔ اقرار باللسان بھی موجود ہے، تصدیق بالجنان بھی موجود ہے، اعمال بالارکان بھی موجود تھا، اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس کے لیے دخل الجنہ، یہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کوئی عیسائی جو اللہ کو مانتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کے دل میں جو تصدیق بالجنان ہے، عیسیٰ کلمۃ اللہ، اسی وجہ سے وہ مارا جائے گا، وہ پکڑا جائے گا۔ کوئی اگر یہودی لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اور وہ اچھی طرح پڑھنا جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں بہت سارے عرب ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہودی بھی عربی بولتے ہیں، عیسائی بھی عربی بولتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے ملک ہندوستان سے جو ہندو جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ بھی بہت اچھی طرح سے عربی بولتے ہیں، ہم سے زیادہ اچھی عربی بولتے ہیں۔ تو اسلامی نالج ان کے پاس شاید ہم سے بھی اچھا ہو، ہم سے بھی زیادہ جاننے والے ہوں۔ تو کوئی یہودی اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لے آخر میں تو کیا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا؟ فرماتے نہیں۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ان کے دل میں جو
تصدیق بالجنان یعنی دل میں جو عقیدہ ہے وہ ہے موسیٰ کلیم اللہ، اسی لیے وہ نجات نہیں پائے گا۔ اور غیر مسلم کی تو بات ہی نہیں، وہ نہ لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور نہ محمد الرسول اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر زبانی جمع خرچ کر بھی لے لا الہ الا اللہ، ہمارے موخالی میں ایک پورا خاندانی تھا، داس خاندان، مسجد کے بغل میں ہی، آپ لوگ جو موخالی سے واقف ہیں بہت اچھی، وہاں ایک پورا خاندان تھا، ایک قبیلہ آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی کئی سارے گھرانے تھے۔ ابھی سب بیچ بیچ کر نکل لیے، ایک ہی ہے، صرف ایک ہی ہے، وہ بھی موجود، وہ بھی جانے والا ہے۔ تو چونکہ مسجد سے اتنے وہ متصل ہے اور اتنے بغل میں رہتے تھے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ مسلمانوں سے اچھا پڑھتے تھے، ابھی بھی پڑھتے ہیں، ابھی بھی آس پاس ہے، بہت دور نہیں گئے ہیں، آس پاس ہندو علاقے میں چلے گئے ہیں، بہت صاف، بہت واضح، بالکل تجوید کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض ساتھی کو تو سورہ فاتحہ بھی ازبر ہے، یاد ہے بالکل، حالانکہ وہ ہندو ہے۔ ابھی بھی جو اس کی سائیکل کی دکان ہے، جو ہندو گھرانہ ہے، جو موخالی سے واقعی ہو جانتے ہیں، ایک دم مسجد سے متصل اس کی سائیکل کی دکان ہے، تو ہر بات میں بسم اللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، کچھ بھی بات کہتا ہے، حالانکہ مسلمان عادی نہیں ہے اس کے، خاص کر ہم بنگالی اس کے ہم اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ ہماری زبان سے کوئی کلمہ تشکر بھی نہیں نکلتا، کوئی اللہ تعالیٰ کے حمد والا کلمہ بھی نہیں نکلتا، اور کسی طرح اسلامی معاشرہ میں جو بول چال جاری ہے یا جاری رہنا چاہیے، ایسا ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے، ہم سلام کرنے تک کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور غیر دیندار کی بات چھوڑیے، دیندار وہ سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان دیندار کو دیکھ کر غیر شرعی وضاقتہ ہے، اس کو سلام نہیں کر رہے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہ اس کی داڑھی ہے، نہ ٹوپی ہے، نہ کرتا پہنا ہوا ہے، نہ کسی بھی اعتبار سے وہ مسلمان لگ رہا ہے، لیکن مسلمان ہے، ہم نے اس کو سلام نہیں کیا، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جو بالکل مشرع ہے، بالکل مسلمان 1 کلومیٹر دور سے ہی سمجھ میں آ جائے گا، اس کو بھی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ لوگ تو سلام کرنے پر جواب دینے کے لیے تیار نہیں، اتنا معاشرہ ہمارا بگڑ چکا ہے، گندا ہو چکا ہے۔ ہم کسے سلام کرتے ہیں؟ بس جو جان پہچان والے ہیں، جو وحدے والے ہیں، جو روب والے ہیں، جو مستان ٹائپ کے لوگ ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان سے کام ہے، ان سے نقصان کا اندیشہ ہے، ان کے پاس جانا ہے، کچھ لینا ہے، کچھ دینا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارا یہ افشوا السلام بینکم من عرفت ومن لم تعرف، اس حدیث پر بالکل عمل ختم ہو چکا ہمارے معاشرے میں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اسلامی معاشرہ کو قائم کرے۔ اس لیے یہ مکاتب کی بنیاد اور مدارس کی بنیاد اور یہ محنتیں جو جاری ہیں کہ ہمارے آپس میں بول چال اور ہمارا لین دین، ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب اسلامی معاشرے کے مطابق ہو جائے۔ جو بھی محنت جس طرح بھی ہو رہی ہے دین کی محنت، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہو، چاہے وہ مکاتب کی محنت ہو، مدارس کی محنت ہو، دیگر جتنی تنظیمیں ہیں دین اسلام کے نام پر، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دینی معاشرہ اور اسلامی معاشرہ ہمارے ماحول میں رائج ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، عملی زندگی بنانا، عملی زندگی پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جب تک ہم عملی زندگی میں نہیں آئیں گے تب تک اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ تو من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ ہم نے سمجھ لیا کہ جس کے زندگی کے شروع سے لے کر آخر تک اسلامی معاشرہ، اسلامی عقیدہ اس کے ساتھ بالکل متصل تھا، منضبط تھا، اور آخر میں بھی اسلامی حالت اور اسلامی شعار کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوا، اور جو اسلامی شعار کے ساتھ ہے، اسلامی معاشرے کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے زبان سے ضرور کلمہ لا الہ الا اللہ نکلوا دیں گے۔ ایک بات یہ ہے کہ جب قریب المرگ ہمارے سامنے موجود ہو، یعنی ایسا شخص جس کا انتقال ہو رہا ہو، ہمارے معاشرے میں یہ بھی غلطی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے سامنے جو دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، ابھی
کچھ ہی پل میں کچھ ہی دیر کے بعد میت بننے والا ہے، اس کو کلمہ کی تلقین کرو، کلمہ کی تلقین کرو۔ تلقین کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پڑھو پڑھو کلمہ پڑھو، پڑھو کلمہ پڑھو۔ وہ تو بے قرار ہے، بے چین ہے، حالت نزاع میں ہے، گرگرہ کی حالت میں ہے، اس کی زبان سے کیا نکل جائے گا کبھی؟ اور شیطان اس وقت پوری محنت میں لگا رہتا ہے کہ اس کے زبان سے کوئی اسلامی کلمہ نہ نکلے۔ اور جب ہم بار بار اس کے کان کے پاس جا کر کہیں گے پڑھو پڑھو پڑھو، نعوذ باللہ من ذالک، اگر اس نے انکار کر دیا جاؤ تکن تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہم نے یہ لقنوا موتاکم کا مطلب ہی نہیں سمجھا، تلقین کا مطلب ہی نہیں سمجھا، اور جا کے پڑھو پڑھو کرتے رہتے ہیں اور سب کو بولتے ہیں صبح کلمہ پڑھو، صبح کلمہ پڑھو، اور میت کو خاص کر کان کے پاس جا کر کہتے ہیں پڑھو کلمہ پڑھو۔ کہنا نبی جی بولے چنجار شیش کلمہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ بے سے جنت پربیش کربے۔ لقنوا کا یہ معنی ہی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث ہے اور بہت بڑے فقیہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہے، یعنی شاگرد کے شاگرد ہیں، اور محدثین میں پایا کمال تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کا درجہ متفق علیہ ثقہ محدث ہے، متفق علیہ، اس میں کسی کی دو رائے نہیں ہے۔ جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے ہی ہوتے ہیں۔ آخری جب مرض الموت میں پہنچ چکے اور آخری وقت ہے، ان کے شاگردوں میں سے کسی نے تلقین کی۔ تلقین کے معنی ہے اس بیمار کے پاس بیٹھ کر اتنی آواز بلند کرنی چاہیے کلمہ کی کہ اس کے کان تک پہنچ جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جوڑ بھی سکتے ہیں دو تین مرتبہ۔ جب یہ سننے کے بعد وہ مریض کلمہ پڑھ لے تو خاموش ہو جانا چاہیے، اس کے بعد اور نہیں۔ تلقین کا یہی معنی ہے اور یہی مطلب ہے اور یہی صحیح ہے۔ پھر اگر وہ کوئی دنیاوی بات کہے، مجھے پانی پلا دو، مجھے دوا دے دو، میرے فلاں کو بلا دو، مجھے ملنا ہے، مجھے کچھ وصیت کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، اگر دنیاوی بات پھر کہے تو بغل میں جو صاحب بیٹھے ہیں پھر تلقین کرے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس طرح تلقین کرے۔ اگر پڑھ لے مریض تو پھر خاموش ہو جانا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیٹھ کر شاگرد نے تلقین کی، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ایک دم سکون کے ساتھ۔ پھر بھی جو شاگرد تھے وہ پڑھتے ہی جا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس عالم میں بھی، اس حالت میں بھی دین سمجھانا، فقہ سمجھانا، مسئلہ سمجھانا وہ بھولے نہیں۔ بالکل آخری وقت ہے، انہوں نے کہا بیٹے میں نے بھی یہ حدیث پڑھی ہے اور مجھے یہ حدیث شریف کا معنی بہت اچھی طرح سے معلوم ہے، تم شاید سمجھ نہیں سکے تلقین کا معنی کیا ہے۔ جب تم نے تلقین کی میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، اب پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش ہو جاؤ۔ اور اتنا کہنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ آخری دین سکھاتے سکھاتے، فقہ سکھاتے سکھاتے اور حدیث کی تشریح کرتے کرتے وفات ہوئی۔ تو یہ محدثین اور فقہا کا احسان ہے ہم پر کہ حدیث شریف کو سمجھا کر، اس کی تشریح کر کے، اس کی وضاحت کر کے، یعنی دین میں کوئی بھی ایسا جز باقی نہیں ہے جس کے بارے میں ہمارے سامنے وضاحت نہ ہو۔ یہ ہماری کمبختی ہے اور ہماری محرومی ہے اور ہماری بے دینی ہے، جتنا بھی آپ کہیں کم ہو جائے گا، الفاظ کمی ہو جائیں گے کہ ہم دین سے واقف ہونے کے لیے تیار نہیں، دین کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ الدین یسر، ہم تو کہتے ہیں، بارہا کہتے ہیں، سنتے ہیں دین آسان ہے، لیکن ہم نے دین کو اتنا کمپلیکیٹڈ، اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ لوگ آج جنازہ کو، میت کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں، سمجھتے کیا مسئلہ ہے، غسل یہ تو بہت بڑا عمل ہوگا، اس میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے سنن ہیں، کتنے مستحبات ہیں، یہ ہما شما کا کام تھوڑی ہے۔ یہ تو کوئی ماہر فن ہوگا غسل دینے میں، کوئی ماہر فن ہوگا کفن پہنانے میں، کوئی ماہر فن ہوگا قبر میں اتارنے میں میت کو، وہی کر سکتا ہے۔
گویا ہم نے یہ غیر مسلموں جیسا دین سمجھ لیا ہے. الدین یسر کا معنی ہی سمجھا نہیں ہم نے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، سہولت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تمہارے اوپر کوئی بوجھ لادنا نہیں چاہتے ہیں اس دین اسلام کے ذریعے سے. تو دین اسلام تو آسان ہے، ہم نے کیوں اتنا مشکل بنا لیا کہ تلقین کا مسئلہ ہمارے لیے مشکل، غسل دینے کا مسئلہ مشکل، کفن پہنانے کا مسئلہ مشکل، قبر میں اتارنے والا کوئی ملتا نہیں ہے، اس کو آواز دیتے رہتے ہیں بھائی تم ہی نہ بو تم ہی نہ بو. غیر محرم کبھی لحاظ نہیں کرتے، کبھی اتار دیتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب بیچارہ اتر چکا ہے، اس کو کیا مسئلہ بتائے؟ مسئلہ بتا رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ آگامی تھے قربنا. اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو اتر چکا ہے. اور وہ خود نہیں اترا، اس کے جو محرم میت کے جو محرم ہے اس نے ہاتھ پکڑ کر اتارا ہے، وہ خود نہیں اترا، غیر محرم کو ہاتھ پکڑ کر اتار دیا اپنی والدہ کے قبر میں. یہ تو ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہماری حالات ہے دین کے، اور ہم سمجھ رہے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اور تم ہی کامیاب ہوگے اور تم ہی سب سے اعلیٰ رہو گے. کیسے ہم اعلیٰ رہ سکتے ہیں؟ کیسے ہم سربلند ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہم کامیابی کو پا سکتے ہیں جب ہمارا عمل اتنا بالکل پچھڑا ہوا ہے؟ ہم سمجھنے کے لیے، ہم جاننے کے لیے تیار نہیں، ہم محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تھوڑا سا وقت مانگا جاتا ہے، بھائی مسجد میں آؤ، مسجد والے اعمال ہو رہے ہیں، اللہ کے بندے چلو مسجد میں دین کی بات ہو رہی ہے، ہم آنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ ہم گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر چائے کی دکان میں اور کلب میں اور نکڑ پر ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے مسجد سے کچھ اہل خیر، ہمارے دین کے محنت کرنے والے ساتھی جاتے ہیں، بلاتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں. یہ آنے کے لیے تیار نہیں، سیکھنے کے لیے تیار نہیں. ایمان سیکھنا ہے، اعمال سیکھنا ہے، اپنے دنیا اور آخرت کا مسئلہ حل کرانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے درجے کے تابعی ہیں. ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا حضرت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے، چابی ہے کی آف جنہ؟ تو انہوں نے کہا برحق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. اچھا وہ ساتھی کا اشکال یہ تھا تو پھر اتنے اعمال پر آپ لوگ زور کیوں دیتے ہیں؟ اعمال کرنے ہیں اور اتنے منکرات سے بچنا ہے، اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ کوئی بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ تو جنت میں جائے گا ہی، جنت کی کنجی ہے، چابی ہے، جائے گا اور تالا کھول لے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا. حضرت ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ نے فرمایا حدیث تو اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن تشریح اور توضیح کو تم نہیں سمجھے. کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، چابی ہے برحق، لیکن چابی اگر سپاٹ ہو، اس کے دندان نہ ہو، کوئی ڈیزائن گلو دانت گلو جو থাকে এই জন্য একটা তালায় অন্য চাবি ঢোকে না কেন? সব চাবির কিন্তু ডিজাইন, দাঁতের ডিজাইনগুলো আলাদা আলাদা. তো ফরমায়া আবু জুরা রাজি রহমতুল্লাহ আলাইহি ने کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سپاٹ چابی ہے، بالکل پلین چابی ہے، اس میں جو ڈیزائن، نقش اور دندان بنتے ہیں یہ اعمال کی وجہ سے. اعمال حسنہ کرو گے تو دندان بنیں گے، اعمال سیئہ سے بچو گے تو دندان بنیں گے، اور تب تم تالا میں چابی کو ان کرو گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا. ایسے سپاٹ جا کے ڈال دو گے تو وہ کھلے گا ہی نہیں. اسی لیے اعمال ضروری ہے. ہم جو میں پہلے بتانا چاہ رہا تھا، ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی عام ہو چکی ہے کہ زندگی بھر کچھ بھی کرتے رہو، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو سب گناہ معاف. جیسے کچھ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے سال بھر کچھ بھی گناہ کرتے رہو اور گنگا میں جا کر نہا لو سب گناہ معاف. ایسا ہماری شریعت تھوڑی ہے، ہمارا دین ایسا تھوڑی ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے رہے اور لا الہ الا اللہ پڑھ لے سب گناہ معاف. ایسا نہیں ہے بھائی. اسی لیے ایمان کو 3 چیزوں سے منضبط کیا گیا ہے، منسلک کیا گیا ہے. اقرار باللسان، سب سے پہلا کام اقرار باللسان، زبان سے گواہی دینا کہ میں اللہ کی وحدانیت، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ہمارا جو آخری ٹھکانہ ہے آخرت، اس پر میں بالکل 100% یقین رکھتا ہوں. یہ زبان سے اقرار کرنا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو کہنا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو پرچار کرنا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو پھیلانا ہے، لوگوں کو اس کی دعوت دینا ہے.
دعوت دینی ہے تاکہ میرا ایمان، میرا یقین مضبوط ہو جائے۔ جتنا ہم لوگوں کو بولیں گے، لوگوں کے سامنے بولیں گے، لوگوں کے سامنے دعوت دیں گے، میرا ایمان، میرا یقین اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اقرار باللسان کا تقاضا سب سے پہلے ہے۔ دوسرے نمبر پر تصدیق بالجنان، دل سے پختہ عقیدہ رکھنا کہ یہ جو باتیں شریعت ہمارے سامنے قرآن و حدیث اور فقہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، شریعت کی باتیں، احکام، اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہم تک پہنچی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت جو ہم تک پہنچا ہے، یہ برحق ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے۔ یہ دل سے بالکل پختگی کے ساتھ یقین رکھنا۔ والاعمال بالارکان، اور اپنے اعضاء اور جوارح سے، اعضاء انگو پتنگو، اپنے اعضاء اور جوارح سے اس کو کر کے بھی دکھلانا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرے لیے یہ کام کرنا صحیح ہے، اور یہ کام کرنا بالکل میرے لیے صحیح نہیں ہے، غلط ہے، جس کو ہم اوامر اور نواہی کہتے ہیں۔ تو امتثال بالاوامر، جتنے احکامات ہیں ان کو پورا کرنا ہے اپنی ذات سے، اور جتنے نواہی ہیں اجتناب بالنواہی، جتنے منکرات ہیں، محرمات ہیں، مکروہات ہیں، ان تمام چیزوں سے، مشتبہات ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب ہم امتثال اوامر اور اجتناب نواہی پر پورے کھرے اتریں گے، تب میرا جا کر ایمان مکمل ہوگا۔ صرف اقرار باللسان سے مکمل نہیں ہو سکتا، صرف تصدیق بالجنان سے مکمل نہیں ہو سکتا، اور صرف اعمال بالارکان سے مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم اور آپ جو کوشش اور محنت کر رہے ہیں، আমরা মনে করি ইনশাআল্লাহ একদিন না একদিন জান্নাতে চলে যাব। हम একদিন না একদিন যাওয়ার জন্য আমরা মেহনত করছি না, আমাদের মেহনত, हमारी मेहनत है दुखुल अव्वली। ये जो कहा गया है मन का ना आखिर कलामी ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, यहाँ दुखुल अव्वली को समझाया गया है। जिसका इकरार बिल लिसान मजबूत है, तस्दीक बिल जनान मजबूत है, और आमाल बिल अरकान मजबूत है, दखलल जन्ना अव्वलन, यहाँ ये तफसीर है। वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, बगैर किसी हिसाब किताब के जाएगा, बगैर किसी रुकावट के जाएगा, बगैर सजा भुगते जाएगा, बगैर किसी तरह की मुसीबत झेले जाएगा, ये मतलब है। और एक दिन ना एक दिन चले जाओ, कितना दिन होगा ये तो हमें मालूम नहीं, दुखुले सानी के लिए बस ईमान काफ़ी है, तस्दीक काफ़ी है, इकरार काफ़ी है। आमाल बिल अरकान अगर मजबूत ना भी हो, सिर्फ एक शर्त है कि वो शिरक में मुब्तला ना हो। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, ये अल्लाह ताला का फरमान है और इरशाद है कि अगर ज़र्रा बराबर भी शिरक लेकर गया है तब तो नजात मुमकिन ही नहीं है। वरना अगर शिरक उसकी ज़िंदगी में नहीं है, चाहे कौली शिरक हो या फ़ेली शिरक हो या अमली शिरक हो या अक़ीदतन शिरक हो, हर तरह के शिरक से अगर पाक साफ है तो जन्नत में एक न एक दिन ज़रूर जाएगा, अगरचे उसके अमाल बहुत मजबूत ना हो, अगरचे वो इज्तिनाब नवाही न करता हो, गुनाहों से न बचता हो, लेकिन वो दुखूले सानवी है। हमारी मेहनत इसलिए नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला हमें एक दिन के लिए भी अपने अजाब खाने में भेज दे, जाओ वहाँ पर पाक साफ होकर और वाश होकर आओ, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम और आप, हमें हमेशा रोना चाहिए और हमें हमेशा डरना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें एक लम्हे के लिए भी अपने कैद खाने, अजाब खाने में न भेजे, इसीलिए हमारी मेहनत है। तो एक ना एक दिन चले जाबो, এই মানসিকতা, এই চিন্তাধারা একদম ঠিক না। এটা শয়তানের চক্রান্ত, এটা নফসের ধোঁকা, এটা যারা ইসলাম এবং মুসলিম বিদ্বেষী এবং শত্রু, তাদের এটা হচ্ছে একটা সুন্দর জাল। এই জাল ফেলে তারা মুসলমানদেরকে ফাঁসায় যে এক না একদিন তো চলে যাবে, এত মেহনত করার কি দরকার, এত নামাজ পড়া, এত রোজা রাখা, এত হজ করা, এত सदका दान खैरात করার কি দরকার আছে। इसलिए हमें इन तमाम चीज़ों के धोखा से अपने आप को बचाकर आखिरत की तैयारी में लगना है। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, हम और आप दार इम्तिहान में हैं। ये दुनिया दार इम्तिहान है और दार जज़ा, जिसको बदला का
گھر کہا جاتا ہے آخرت، اس دار جزا میں اللہ تعالیٰ رزلٹ آؤٹ کریں گے کہ ہم نے دار امتحان میں کس طرح عمل کیا، کیا ہم نے کام کیا، یہاں جزا ملنی ہے یا سزا ملنی ہے۔ اگر ہمارا عمل اچھا ہوگا تو جزا ملے گا، یعنی بدلہ ثواب ملے گا، اور ہمارا عمل اگر برا ہوگا تو سزا ملے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت جو میں نے تلاوت فرمائی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کریں گے، اللہ تعالیٰ آزمائش کریں گے۔ ہمیں تو ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیے۔ جس طرح آپ نے انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، صالحین، آپ نے آزمائش، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے، جو جتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا دعویٰ کرے گا، جو جتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی زیادہ آزمائش میں ڈالیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نکھارنا چاہتے ہیں، صاف کرنا چاہتے ہیں، فریش کرنا چاہتے ہیں، اور فریش بغیر آزمائش کے ہوتا نہیں انسان۔ سکسیس اور کامیابی بغیر امتحان دیے، بغیر نیٹ، بغیر JEE کے آدمی کیسے انجینئر اور ڈاکٹر بن جائے گا؟ ممکن ہے؟ اس کو نیٹ میں بیٹھنا ہے، اس کو GE میں بیٹھنا ہے، اس کو WBSS میں بیٹھنا ہے، تب جا کر وہ کارندہ بنے گا، وہ سوشل ورکر بنے گا اور کمیونٹی ہیلپر بنے گا۔ ایسے ہی نہیں کسی کو بیٹھا دیا جاتا ہے اس عہدے پر۔ اس لیے آزمائش بہت ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اور بارہا اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات میں ارشاد فرمائے ہیں۔ سورہ بقرہ میں جو آیت ہے یہ کامل اور بہت ہی مستقل آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف، ڈر، کبھی دشمن کا ڈر، کبھی کاروبار کے ختم ہو جانے کا ڈر، کبھی پولیس کا ڈر، کبھی ہمارے پڑوسیوں کا ڈر، کبھی دشمن کا ڈر، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ڈر ہے، ڈر امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اس ڈر کے وقت وہ کسی نیتا کی طرف دیکھتا ہے یا اللہ کی طرف دیکھتا ہے؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری نظر کدھر اٹھتی ہے؟ واٹ پریسیڈنٹ ہے، وہ کچھ ہماری مدد کر دیں گے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت سارے کچھ ہو سکتے ہیں، برا مت مانیے گا، میں کسی کو مینشن نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہماری نظر جو اٹھتی ہے اسی طرف اٹھتی ہے، اور یہ ہمارے ماحول میں عام ہے، ہمارے ماحول میں عام ہے، اور اسی کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار آزمائش اور امتحان کی بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہ ہم امتحان لیں گے، ہم آزمائش لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ کیسے ممکن ہے؟ دھوکے میں ہو۔ کیا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایمان کا دعویٰ کریں گے اور کلمہ کا دعویٰ کریں گے، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور جھنڈا لے کر لہرا دیں گے کسی ایک دن، خاص دن، اور ہم پکے سچے مومن ہونے کا ثبوت پیش کر دیں گے، دلیل پیش کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یقولوا آمنا، وہ ایمان کے دعوے دار ہیں، ایسے ہی وہم لا یفتنون، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ کیا لوگ سمجھتے ہیں بس جھنڈا لے کر گھومیں گے کسی ایک خاص دن اور ہماری نجات ہو جائے گی، اور ہم محب اللہ اور محب رسول کے لقب سے ملقب ہو جائیں گے؟ عاشق رسول کہنا تو آسان ہے، لیکن عاشق رسول پر کھرا اترنے کے لیے جو پیمانہ ہے، اس پیمانے پر پورا اترنا یہ بہت مشکل ہے، گردن کٹانی پڑتی ہے، پورے خاندان کو ختم کرنا پڑتا ہے، اپنے کاروبار کو، تجارت کو، کبھی، ہمیشہ نہیں، کبھی پورے اپنے کاروبار کو ختم کرنا پڑتا ہے، اپنے پورے وحدے کو ختم کرنا پڑتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم آزمائش کریں گے، خوف سے بھی آزمائش کریں گے، جو کبھی کبھی بھوک، سخت بھوک، صحابہ اس سے واقف حال تھے، اللہ نے ہم کو تو محفوظ رکھا ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے یا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، یہ تو بتانا بہت مشکل ہے کہ ہم نے کبھی فاقہ دیکھا ہی نہیں۔ فاقہ کیا چیز، کس چڑیا کا نام ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ فاقہ، بھوک کیا چیز ہوتی ہے، بھوک کی شدت اور بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ ہم 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ روزہ رکھتے ہیں، اسی میں ہم نڈھال ہو جاتے ہیں، اور مغرب کا وقت قریب آتا ہے تو شربت دیکھ کر جی للچانے لگتا ہے، تربوز دیکھ کر دل مچل جاتا ہے۔ یہ تو 12-13 گھنٹہ میں یہ حالت ہے۔ صحابہ تین تین دن تک ایک کھجور کے سوا ان کو کچھ نصیب اور میسر نہیں ہوتا تھا۔ یہ بھوک کی شدت ہے۔
اللہ ہماری آزمائش نہ کرے ورنہ ہم 100% فیل ہوں گے، 100%، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ایک مسئلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کر لی تو ہم 100% فیل ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر نماز میں دعا کرنی چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، جمع اگر صیغہ استعمال کرے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اپنے اہل و عیال کی بھی نیت کر لے حاسبنا میں، عافیت میں رہیں گے۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نے اگر دشمن کا خوف دے دیا ہم فیل ہو جائیں گے، اگر بھوک کا اللہ نے آزمائش کر لی بھوک کے ذریعے سے ہم فیل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا ختم ہو جانا، جائیدادوں کا ختم ہو جانا، تجارت کا ختم ہو جانا، زراعت کا ختم ہو جانا، ملازمت کا چلا جانا، نوکری ختم ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں بھی ہمیں نہ ڈالے، ورنہ لوگ نہ کرنے والے کام مجبور ہو کر کرتے ہیں۔ جس کی زراعت ختم ہو گئی، جس کی ملازمت ختم ہو گئی، جس کی تجارت ختم ہو گئی، آپ ان سے جا کر پوچھئے درد دل کیا ہوتا ہے؟ مجبور ہوتے ہیں ایسا کام کرنے کے لیے جو کرنا نہیں چاہتے، مشکل ہو کر بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ انٹرسٹ پر سود لیتے ہیں، وہ لاٹری کا ٹکٹ کاٹتے ہیں، اس سے بھی آگے کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ والانفس، جانوں کا نقصان ہوتا ہے، کبھی جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ خاندان میں لوگ ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرے کا انتقال ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، صحابہ نے آ کر شکایت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا اور مقدر پر چھوڑ دیتے اور ان کو تسلی دیتے اور کہتے، ارشاد فرماتے، جب کوئی بہت زیادہ جزا و فضا کرتا، بہت زیادہ بے چینی کا اظہار کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناتے، وبشر الصابرین وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور صبر نام کس کا ہے؟ صبر نام کس کا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کور امی جان مارا گیے، ابا جان مارا گیے، আত্মীয় স্বজন মারা গিয়েছে, 2 দিন 3 দিন 5 দিন 7 দিন পরে সে শান্ত হয়ে গেল, আমরা বলছি খুব আল্লাহ সবর দিয়েছে, ভাইটা খুব সবর করলো। نہیں، اصل میں یہ صبر نہیں ہے، یہ تو 2 دن 3 دن 5 دن بعد غم ہلکا آٹومیٹک ہو جائے گا، یہی دنیا کا نظام ہے، ورنہ ہم چل نہیں پاتے۔ ہماری تجارت جب آپ سے باণیجیہ ہمارا کوچی اور ہمارے معاملات اور ہماری ملازمت سب تو ٹھپ پڑ جاتا، سب بیکار ہو جاتا، آدمی تو سب چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جاتا اور صرف روتا رہتا ہے ایک بند کمرے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آٹومیٹک دھیرے دھیرے صبر دے ہی دیتے ہیں۔ صرف سب سے زیادہ جس کو صبر کرنا ہے وہ اہلیہ کو، بیوی کو صبر کرنا اپنے شوہر کے انتقال پر، اس سے زیادہ اللہ نے کسی کو مسلط کیا ہی نہیں، کسی کو مکلف کیا ہی نہیں کہ اپنے کسی بھی قریبی رشتہ دار کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ شوق مناؤ، 3 دن سے زیادہ تجارت چھوڑ دو، 3 دن سے زیادہ ملازمت پر نہ جاؤ، 3 دن سے زیادہ کھیتی میں نہ جاؤ۔ اللہ نے یہ عائد کیا ہی نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ 3 دن سے زیادہ شوق نہ منایا جائے، اپنے کام کاج میں لگا جائے۔ دکھ تو رہے گا، تکلیف تو رہے گی، خصوصاً والدہ والد تو بہت عزیز ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر پر جو ثواب ہے، وبشر الصابرین جو فرمایا گیا ہے، یہ اس صبر پر ہے عند الصدمۃ الاولی، جب انسان پر ناگہانی آفت اچانک سے آئے اور ایک دم وہ بکھر جائے، ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ سمجھ نہ پائے اب کیا کرنا ہے، اس وقت جو صبر کر لے گا، اس وقت جو جزا فضا نہیں کرے گا، اس وقت جو گریبان کو نہیں چاک کرے گا، اس وقت جو اپنے چہرے کو نہیں نوچے گا، جس کو نوحہ کہتے ہیں شریعت میں، جس کی ممانعات ہے، اس وقت جو اپنے آپ کو جما لے گا، اسی پر ثواب ہے۔ وبشر الصابرین، الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، کسی کام سے قبرستان کے بغل سے گزر ہوا، ایک خاتون اپنے نوجوان بیٹے کے انتقال کی وجہ سے 2-3 دن پہلے اس کے انتقال ہوا تھا، بیٹے کے قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی،
اور چادر وادر اوڑھ کر ہی شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغل سے جاتے ہوئے فرمایا اصبر اصبری اصبری، تو صبر کرو، بنگلہ ماں تمہیں صبر کرو۔ صحابہ سے پوچھا تو پتہ چلا ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، نوجوان بیٹا، ایک ہی بیٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی۔ انہیں منہ گھورا لینا مہیلا، بنا منہ گھمائے انہوں نے کہا جاؤ تو ہٹو یہاں سے، تمہیں معلوم ہے میرے اوپر کیا مصیبت عائد ہوئی ہے، کیا مصیبت نازل ہوئی ہے، اگر یہ مصیبت تمہارے اوپر نازل ہوتی تم کیا صبر کرتے میں دیکھتی۔ سمجھ نہیں پائی، اللہ کے رسول ہیں۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ اپنے قابو میں نہیں ہے، بیٹے کے انتقال کے غم کی وجہ سے اس کا دماغ ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے، آگے بڑھ گئے۔ صحابہ میں سے کسی نے پیچھے سے بتا دیا ارے تمہیں جانو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کول لے تمہیں۔ وہ بے چین ہو گئی خاتون اور دوڑتے ہوئے امی جان کے گھر میں آئی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر میں تشریف فرما نہیں ہوئے تھے، ابھی نہیں آئے تھے۔ امی جان سے آ کر انہوں نے کہا ایسا معاملہ ہو گیا، میری مغفرت کرا دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کرا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول بہت بے ادبی ہوئی، بہت گستاخی ہوئی، میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائی، اس لیے آپ کو سمجھ نہیں پائی، میں نے ایسا کہہ دیا، معاف کر دیجئے، معاف کرا دیجئے ورنہ میں تو ہلاک ہو جاؤں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، صبر تو جو پہلے مرحلہ میں جو صبر کر لیتا ہے انسان اسی پر وعدہ ہے، ورنہ بعد میں تو دھیرے دھیرے سب کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ کون ہے جو سالوں سال روتا رہتا ہے اپنے والد کے انتقال پر؟ کون ہے جو والدہ کے انتقال پر سالوں سال کام کاج چھوڑ کے بیٹھتا ہے؟ یہ تو دنیا کا ضابطہ بھی نہیں ہے، یہ قانون بھی نہیں، ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اس لیے ایک حدیث شریف جس کا ترجمہ کر کے بات ختم کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، ہم لوگوں نے بارہا سنا ہے، یہ میں بھی ازبر کرنے کے لیے اور آپ کو بھی تلقین کرنے کے لیے اور تذکیر کے لیے میں بیان کر رہا ہوں یہ حدیث شریف۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کام زندگی میں اگر کچھ کر گیا ہے میت یا کر گئی ہے میتہ یعنی جو مرحومہ ہے تو وہ جاری رہے گا، اور اگر ان کے بعد بیٹوں نے اپنی طرف سے بغیر کسی مجبوری کے اور اپنے مال میں سے کچھ صدقہ جاریہ کا کام کر دیا ان کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر تو وہ بھی پہنچتا رہے گا۔ لیکن سب سے پہلے اور سب سے جو اصل صدقہ جاریہ ہے وہ اپنی زندگی میں خود کر کے جانا، خود کر کے جانا، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ بعد میں جو ہم کریں گے وہ ایصال ثواب ہے۔ صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب میں فرق ہے، حافظ صاحب سے پوچھ لیجئے گا۔ 2 نمبر او من علم ينتفع به، کوئی علمی کام، علمی خدمات انجام دے گیا ہے وہ میت یا مرحومہ جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، دینی نفع ہو رہا ہے، دین اسلام سے قریب آ رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت ان کو نصیب ہو رہی ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ نسل در نسل جتنی دور تک میری بات پہنچتی رہے گی، یعنی میں نے جو سکھایا اس نے سکھایا اس نے سکھایا، قیامت تک یہ صدقہ جاریہ چلتا رہے گا، جاری رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے او من ولد صالح یدعو لہ، یہ یدعو لہ کی قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے۔ نیک اولاد کا چھوڑ جانا یہی صدقہ جاریہ ہے، چاہے وہ دعا کرے یا نہ کرے۔ اب ہمارا ذہن یہ قبول نہیں کرتا ہے کہ نیک اولاد ہوگی اور وہ دعا نہیں مانگے گا، وہ ایصال ثواب نہیں کرے گا، استغفار نہیں کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس قید کو قید اتفاقی کہا گیا ہے۔ نیک اولاد، ہم اور آپ، ہمارے لیے ابھی موقع ہے، ممکن ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کے راستے پر ڈالیں، دین کا داعی بنائیں، دین کا عالم بنائیں، دین کا محافظ بنائیں، حافظ قرآن بنائیں، دین کا داعی اور سیدائی بنائیں، دین کو پھیلانے والا بنائیں، دین کے لیے اپنی جان مال اور اپنی صلاحیت کو قربان کرنے والا بنائیں۔ یہ بچہ، یہ بچی میرے لیے آخرت میں صدقہ جاریہ کا کام دے گا یا دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بہت بہت زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔